پوچھنا یہ ہے کہ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ جب یہ آزادی مل گئی تو ہندوستان میں اسلام نہیں ہوگا اور پاکستان میں اسلام نہیں ہوگا. یہاں پر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان میں ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں, ہم کون سا. بہت شکریہ شریف احمد, آپ کا پہنچ چکا ہے, اسی بارے میں گفتگو کریں گے. جی تو دیکھیے یہی ایک شریعت کی بات آج کل ہو رہی ہے, اور جو شرائط ہیں بہت سی, ان میں سے ایک یہ سر فہرست یہ بھی ہے کہ پاکستان میں شرعی نظام کا قیام ہو. دیکھیے انہوں نے مولانا آزاد کا حوالہ دیا. مولانا آزاد کی جو فلسفہ تھا, جو بھی تھا, وہ اس وقت وہ تو اینٹی پاکستان تھے, کانگریس کے وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور انڈیا کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور وغیرہ وغیرہ, منسٹر رہے, بہت اعلیٰ عہدوں پر رہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تقسیم ہوگی تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے, یہ ان کی مشہور بات ہے, یہاں پہ بھی رپورٹ ہوتی رہی. لیکن ایسی بات نہیں. دیکھیے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشی, سماجی, ثقافتی حقوق جو ہیں وہ پورے ہو سکیں اور وہ ان کا تحفظ کیا جائے. اب ظاہری بات ہے جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہوگی تو ان کا عقیدہ ہی چلے گا, ان کو آزادی ہوگی اپنے مذہبی عقائد کے پرچار کے لیے, ان کو فالو کرنے کے لیے, اپنے مسجد میں جانے کے لیے, نماز روزہ سب کچھ. مگر یہ ہم نے یہ بھی کر دیا کہ اس وقت یہ ایسی بات ہوئی کہ قائد اعظم نے کوئی یہ بات نہیں کہی تھی کہ پاکستان ایک اسلامی نظام ہوگا, تھیوکریسی کے خلاف تو انہوں نے بہت سی بیانات دیے, لیکن ہم نے وہ بھی پورا کر دیا. یہاں پہ ڈیمانڈ تھی, اور آج پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پر کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنہ کے برعکس نہیں بن سکتا. یہاں پر جو آبجیکٹیوز ریزولوشن قرارداد مقاصد جو ہے وہ آئین کے دیباچے میں ہے, اور اس کی روح سے اللہ کے پاس ساری حاکمیت ہے, اور اس سے لوگوں کو اس کے جو عوام کے چنے ہوئے نمائندے یا پارلیمنٹ ہے اس کو منتقل ہوتی ہے. بالکل. ڈاکٹر خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے ایبٹ آباد سے, ان کا سوال بھی شامل کریں گے. ڈاکٹر خالد صاحب, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں یہ صحیح کر رہے ہیں, قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا, لیکن یہ سارے قانون جو ہے قرآن اور سنت کے خلاف بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹر خالد صاحب سوال پہنچ گیا ہے. ہم اس سے پہلے بھی اسلامی آئین کی قانونی شریعت کی ہی بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے سارے تو میں نہیں یہ کہوں گا, چند کچھ بہت سے ایسے ہیں جو کہ کلونیل ایرا میں جب انگریز یہاں حکومت کرتے تھے, جو ہمارا پورا نظام انہوں نے ڈھانچہ بنایا, وہ یہاں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, شری لنکا میں بھی ہے, کینیا میں بھی ہے, ملیشیا میں بھی ہے, جہاں جہاں انگریز رہے انہوں نے ایک ڈھانچہ بنایا. ہم نے اس میں بہت تبدیلیاں کی ماشاءاللہ. یہاں تو جنرل ضیاء الحق نے پورا 10 سال لگائے پاکستان کو اسلامی نظام جو ہے وہ متعارف کرانے کے لیے. طرح طرح کے قوانین انٹروڈیوس ہو گئے, بہت سے ایسے قوانین پہ تو اعتراض بھی ہوتا ہے, مگر اب وہ ہیں موجود یہاں پر. تو بہت سے قوانین ہم ان میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے, اس کے لیے سیاسی پارٹیاں موجود ہیں. آپ ان سیاسی پارٹیوں کو آگے لائیے جو آ کر مزید ترامیم کریں گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون اچھا نہیں ہے, ملکی مفاد میں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے, ریاست جو ہوتی ہے نا, اس کا کوئی سچ مذہب نہیں ہوتا. ریاست تو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے, جو لوگ بھی ہوتی ہے, جو لوگ ہیں جو ریاست کو چلاتے ہیں ان کے مذہب عقائد ہو سکتے ہیں, مگر ریاست سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بالکل. سجاد ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے لاہور سے. سجاد, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سجاد بھائی ہوں میں اصل میں آئین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون شریعہ کے خلاف نہیں ہوگا. جی. بات تو یہ ہے کہ عمل جب نہیں ہوگا تو قانون کا کیا فائدہ اور ایکٹ کا کیا فائدہ. طالبان اگر اسلامی نظام کو چاہتے ہیں, اسلامی قانون کو چاہتے ہیں, تو ہمارے جو ارباب ہیں وہ کہتے ہیں جی آئین موجود ہے اسلامی. بہت شکریہ سجاد, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی رومی صاحب, دیکھیے اصل بات تو یہ ہے, یہ نیتوں کی بات ہے. جہاں تک رہی کہ اسلامی نظام ہے یا قوانین پر وہ ہے یا نہیں, دیکھیے آپ کوئی بہتر سے بہترین سے بہترین قانون لے آئے نا, تو جب تک اس پہ عمل درآمد جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو کچھ نہیں ہوگا. مثلا آپ کو پاکستان میں جا بجا ایسے قوانین ہیں, مثلا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم عمر بچوں کو سگریٹ نوشی جو ہے وہ اس پر ممانعت ہے, مگر آپ کو ہر کھوکے کے باہر بچے دکھائی دیں گے سگریٹ پی رہے ہوں گے, پہ بیٹھے ہوگے. چائلڈ لیبر جو ہے اس کے اوپر قوانین موجود ہیں کہ بچوں سے آپ بیگاری کا کام نہیں کر سکتے. چائلڈ ابیوز پہ قوانین ہے, خواتین کے ساتھ مظالم کے اوپر قوانین ہے. کون سا ایسا شعبہ ہائے زندگی ہے یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں قوانین ہے. جنوبی ایشیا کو جو بہت سے مفکرین ہیں اور جو مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ اوور لیجسلیٹڈ ہے, یعنی یہاں پہ قوانین کی بھرمار ہے, ہر چیز میں قانون ہے کہ درخت نہ کاٹو, یہاں نہ چلو, رائٹ پہ رہو, ٹریفک ایسے چلے گی, گھر ایسے بنے گا, عمل درآمد
अलामत कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखें बस ये कि बिल्डिंग के कवानीन देख लीजिए, सबसे पहले वो वायलेट होते हैं। अब बिल्डिंग जो है उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी सेफ्टी, आपको याद है कि इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया तो एक जो है पूरा इस्लामाबाद महफूज रहा, एक बिल्डिंग जो है वो मरगला टावर जो थी वो गिर गई, उनके मालिक को आज तक नहीं पता लगा हुई कोई पनिशमेंट हुई कि नहीं हुई, लोग मर गए, हमारे मेरे अपने जानने वालों के बच्चे जो हैं उसके अंदर उसकी जद में आ गए, आज तक उनका जख्म हरा है, मगर किसी को कोई पनिशमेंट नहीं हुई। अब ये बताइए कि बिल्डिंग के कवानीन जो है वो इस्लामिया के नहीं, वो तो कानून है। ये बहुत से ये नाराबाजी है पाकिस्तान में, ये इसको इस्तेमाल किया जाता है सियासी ताकत के हुसूल के लिए। यही काम हमारे भाई भी कर रहे हैं जो तालिबान है। हर जगह जो है वो इसमें सियासत है, इसमें पावर है। असल बात यह है कि अगर आप नियत साफ रखेंगे, अगर आप लोगों को इंसाफ देंगे, अगर आप अच्छाई को माशरे में वो परवान चढ़ाएंगे तो कोई भी बुराई जन्म नहीं ले सकती है।